کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک غریب انسان کو محض کچھ سرکاری اصولوں کی خاطر اپنی ہی سگی بہن کی قبر کھودنی پڑے؟ آج ہم جن حقائق کا جائزہ لے رہے ہیں وہ اوڈیشہ کے ضلع میوربھنج سے سامنے آنے والی ایک ایسی دلخراش کہانی ہے جس نے ہمارے پورے بیوروکریٹک نظام پر سنگین سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ یہ کوئی عام واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ نظام کے اس الجھے ہوئے جال اور ایک غریب انسان کی بے بسی کی کہانی ہے جہاں کاغذی ضوابط کی اہمیت ایک جیتے جاگتے انسان کی مجبوریوں سے کہیں زیادہ بڑھ گئی۔ تو چلیے اس واقعے کی گہرائی میں چلتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر ایسا کیا ہوا تھا۔ اب ذرا اس منظر کو اپنے ذہن میں لائیں۔ اوڈیشہ کی ایک دھوپ سے تپتی ہوئی سڑک ہے اور ایک شخص جس کا نام جیتو منڈا ہے، پسینے میں شرابور اپنے کاندھے پر ایک پرانی بھاری بوری اٹھائے پورے 5 کلومیٹر تک پیدل چل رہا ہے۔ سڑک سے گزرنے والے لوگوں کو یہی لگ رہا ہے کہ شاید کوئی مزدور اناج کی بوری لے کر جا رہا ہے، لیکن اس بوری کے اندر کوئی اناج نہیں تھا۔ اس بوری کے اندر وہ بوجھ تھا جس نے ہمارے نظام کی بے حسی کو پوری طرح بے نقاب کر دیا ہے۔ اس میں دفن کی گئی اس کی سگی بہن کولرا منڈا کا ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا۔ وہ اپنی بہن کی بقایات کاندھے پر اٹھائے چل رہا تھا۔ یہ وہ اندھیرا سچ ہے جس پر شاید سنتے ہی کسی کو یقین نہ آئے۔ پورے 2 مہینے، جی ہاں، ٹھیک 2 مہینے تک جیتو کی بہن قبر میں دفن رہی۔ ذرا اس بھائی کے ذہنی کیفیت کا اندازہ لگائیں جس نے 2 ماہ قبل اپنی بہن کو اپنے ہاتھوں سے دفنایا ہو اور اب اسے اپنے ہی ہاتھوں سے مٹی کھرچ کر وہی قبر کھود کر اپنی بہن کی باقیات کو باہر نکالنا پڑا۔ یہ سوچنا بھی کس قدر تکلیف دہ ہے نا؟ آخر کوئی بھی انسان اس حد تک جانے پر مجبور کیوں ہوگا؟ کیا حالات تھی جنہوں نے غریب مزدور کو یہ انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور کیا؟ اور اس ساری مجبوری، اس انتہائی قدم کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ صرف 19,300 روپے۔ ایک بہت بڑے بینکنگ سسٹم کے لیے جہاں اربوں کے کھاتے چلتے ہیں، یہ رقم شاید محض ایک معمولی سا ہنسا ہو، لیکن انتہائی غربت میں زندگی گزارنے والے جیتو منڈا کے لیے یہ 19,000 روپے کسی پہاڑ سے کم نہیں تھے۔ اور سب سے بڑی بات، یہ اس کی مرتی ہوئی بہن کی آخری خواہش تھی کہ بینک میں رکھا اس کے حق کا پیسہ نکال لیا جائے۔ جیتو کے لیے یہ صرف چند نوٹوں کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ اپنی بہن سے کیا گیا ایک وعدہ اور اس کا فرض تھا۔ لیکن جب وہ بینک پہنچا تو سسٹم نے اس کے سامنے ایک ایسی ناممکن شرط رکھ دی جو کسی بھی انسان کو حیران کر دے۔ انہوں نے کہا، یا تو بہن کو زندہ لے کر آؤ یا موت کا سرکاری سرٹیفکیٹ دکھاؤ۔ اب آپ ہی بتائیں، جیتو کے پاس نہ تو اپنی بہن کو زندہ کرنے کی کوئی طاقت تھی اور نہ ہی اسے یہ معلوم تھا کہ سرکاری کاغذات کے ان پیچیدہ راستوں سے کیسے گزرنا ہے۔ نظام نے اسے ایک ایسی اندھی گلی میں لا کھڑا کیا جہاں ہمدردی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ یہیں سے ہمیں نظر آتا ہے کہ سخت بیوروکریٹک اصولوں اور بنیادی انسانی ہمدردی کے درمیان کتنا بڑا اور خوفناک فاصلہ پیدا ہو چکا ہے۔ اب ذرا دیکھیے کہ جیتو کو کن کٹھن مراحل سے گزرنا پڑا۔ سب سے پہلے تو اسے بینک جانے کے لیے اپنی روزمرہ کی دہاڑی چھوڑنی پڑی، جو ایک غریب انسان کے لیے سیدھا بھوکے پیٹ سونے کے مترادف ہے۔ اس کے بعد بینک پہنچ کر ان پیچیدہ فارمز کو سمجھنے کی کوشش جنہیں بھرنے کے لیے وہاں اس کی مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اور جب وہ اس کاغذی جنگ میں بری طرح ہار گیا تو سسٹم نے اس کے لیے کوئی اور راستہ نہیں چھوڑا۔ آخرکار اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے اسے وہ تباہ کن قدم اٹھانا پڑا اور اپنی بہن کی ہڈیوں کو بطور حتمی جسمانی ثبوت بینک مینیجر کی میز پر لا کر رکھنا پڑا۔ رپورٹس میں یہاں ایک بہت ہی گہرا اور متضاد موازنہ کیا گیا ہے جسے 2 مختلف انڈیا کا نام دیا گیا ہے۔ ایک طرف ہمارا ڈیجیٹل انڈیا ہے جو دنیا کی 5ویں سب سے بڑی معیشت ہے، جہاں تیز ترین انٹرنیٹ ایپس ہیں، مفرور امیروں کو اربوں کے قرضے آسانی سے مل جاتے ہیں اور مریخ پر بستیاں بسانے کے خواب دیکھے جا رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف جیتو کا انڈیا ہے، ایک ایسی تاریک حقیقت جہاں ایک غریب ترین شہری کو سسٹم کی بے حسی کا سامنا ہے اور اسے اپنے بنیادی وقار کی جنگ لڑنے کے لیے اپنی بہن کی قبر کھودنی پڑتی ہے۔ یہ موازنہ بالکل صاف دکھاتا ہے کہ ترقی کی اس تیز رفتار دوڑ میں ایک مخصوص طبقہ کس طرح مکمل طور پر پیچھے چھوڑ دیا گیا ہے۔ اور اگر ہم اس دائرے کو تھوڑا وسیع کر کے دیکھیں تو یہ بات اور بھی پریشان کن ہو جاتی ہے کہ جیتو منڈا کا واقعہ کوئی اکلوتا واقعہ نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑے اور گہرے بحران کی صرف ایک چھوٹی سی جھلک ہے۔ جیتو ان ہزاروں لوگوں کی نمائندگی کر رہا ہے جو روزانہ دیہی بینکوں اور دفتروں کے باہر ایک نظر نہ آنے والی کاغذی جنگ لڑنے پر مجبور ہیں۔ کسی ظریف شخص کی پینشن صرف اس لیے روک دی گئی ہے یا کسی کا راشن کارڈ اس لیے منسوخ کر دیا گیا ہے کیونکہ
ان کے پاس کوئی مخصوص سرکاری کاغذ نہیں تھا، یہ اس بے بس طبقے کی روزمرہ کی حقیقت ہے جہاں نظام انہیں انسان ماننے سے ہی انکار کر دیتا ہے۔ ان تمام حقائق کا جائزہ لینے کے بعد جو سب سے تکلیف دہ نقطہ سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ آج کے دور میں ایک کاغذ کا ٹکڑا انسان کی مجبوریوں یا جذبات کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہی کاغذ اس انسان کی قیمت اور اس کے وجود کا تعین کرتا ہے۔ ذرا سوچئے، جیتو کو اپنی بہن کی موت پر آنسو بہانے اور سوگ منانے تک کی مہلت نہیں ملی، کیونکہ اسے اس بات کی فکر کھائی جا رہی تھی کہ وہ مرنے کے بعد بھی اپنی بہن کے وجود کو سرکاری طور پر کیسے ثابت کرے۔ انسان کی جان اور اس کے غم کی قیمت محض ایک فارم، ایک سرکاری مہر اور ایک دستخط تک محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ اس پورے واقعے کا جائزہ سمیٹتے ہوئے ایک ایسا سوال ابھرتا ہے جو ہمیں اندر تک بے چین کر دیتا ہے اور مدتوں ہمارا پیچھا کرے گا۔ کیا اگلی بار اپنی بے بسی اور سچائی ثابت کرنے کے لیے کسی اور کو بھی اپنے پیاروں کی قبر کھودنی پڑے گی؟ کیا ہمارا یہ ضوابط میں جکڑا ہوا سخت نظام کبھی اپنی کھوئی ہوئی انسانیت کو واپس لا پائے گا؟ یہ صرف ایک سوال نہیں ہے، بلکہ ہم سب کے لیے ایک آئینہ ہے، کیونکہ جب قانون اور کاغذی کارروائیاں انسانی ہمدردی سے بالاتر ہو جائیں تو ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ بحیثیت معاشرہ ہم کس سمت میں جا رہے ہیں۔